नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। रमज़ान के एंड हो रहा है। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा ठहर कर सोच रहे कि इस रमज़ान में हमने क्या पाया। जैसे कि जब रमज़ान की इब्तिदा हुई थी तब हमने इस वक्त अपना रमज़ान का जब आगाज़ किया था उस वक्त हमने इन आयत को पढ़ा था कि ए अहले ईमान, आप पर अल्लाह ताला ने रोज़े फ़र्ज़ किए जैसे कि आपसे पहले उम्मतों पर फ़र्ज़ किए थे, ताकि आपके अंदर तकवा की सिफत पैदा हो। और उस वक्त हमने यही बात समझी थी कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए जो भी फ़राइज़ हमें दिए हैं उन सब की एक रूह होती है, उसका एक मकसद होता है। जिस तरीके से हम नमाज के बारे में हमने पढ़ा, ज़कात के बारे में पढ़ा, इसी तरीके से रोज़े के बारे में भी हमने पढ़ा कि रोज़े का मकसद क्या है कि ताकि आपके अंदर तकवा की सिफत पैदा हो। और एक जो अल्लाह ताला हमें इतने दिन प्रैक्टिस करवा देते हैं तो इसके बाद हम देखें कि क्या हमारे अंदर ये सिफत पैदा हुई या नहीं हुई। हम कुरान शरीफ में एक आयत पढ़ते हैं, सूरह बकरा में ही अल्लाह ताला फरमाते हैं ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, कि नहीं मुकल्लफ करते अल्लाह ताला किसी जान को मगर उसकी वुसअत के मुताबिक। यानी अल्लाह ताला ने हमें जो भी अहकामात दिए हैं उसके अंदर अल्लाह ताला ने हमारे अंदर ऐसी वुसअत रखी है कि हम उन अहकामात को पूरे कर सकते हैं। यानी दीन का कोई भी हुक्म ऐसा नहीं जो हमारे लिए मुश्किल हो। इसी तरीके से अल्लाह ताला ने दुनिया के जो भी अहकामात हमें दिए हैं वो सब हमारे लिए काबिल अमल हैं। और फ़ायदा ये होता है कि इंसान जब उन जो अहकामात पर अमल करना शुरू कर देता है तो अल्लाह ताला उसकी वुसअतों में इजाफ़ा करते चले जाते हैं और उसकी नशोनुमा होती चली जाती हैं। अब रमज़ान को ही अगर हम देखें तो जब 30 दिन के इंसान रोज़े रख लेता है तो हम सोचते हैं कि वाकई हमारी इतनी आखिर एंड तक हमारी इतनी तरबियत हो चुकी होती हैं कि शुरू में वही रोज़े जो हमें मुश्किल लग रहे होते हैं कि शुरू के दिनों में कुछ पानी को छोड़ना या खाना छोड़ना थोड़ा मुश्किल लग रहा होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमारी तरबियत होकर ऐसा हमारी हैबिट हो जाती है कि रमज़ान के जाने के बाद हम पानी पीना भी भूल जाते हैं और पानी की तरफ जाते तो फ़ौरन से याद आता है कि अरे मेरा रोज़ा है। तो इस तरीके से अल्लाह ताला हमारी वुसअतों में इजाफ़ा कर देते हैं। फिर हम देखते हैं कि रमज़ान के महीने में इंसान शऊरी तौर पर खाना पीना छोड़ा होता है। फिर एक वक्त में जो वो उसका एक जायज़ ताल्लुक़ है मियाँ बीवी का वो भी छोड़ा होता है। फिर हम देखते हैं हमारी इबादत कितनी बढ़ जाती हैं, हमारे क़यामुल लैल बढ़ जाते हैं, हमारे ज़िक्र अज़कार बढ़ जाते हैं, कुरान का पढ़ना समझना पढ़ाना हर चीज़ हम देख रहे होते हैं कि हर चीज़ बढ़ जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सब हमारी वुसअतों में इजाफ़ा हो गया, हमारी नशोनुमा हो गई। और इसके बाद दूसरी चीज़ जो इसमें हमें पता चली रमज़ान के हवाले से वो क्या है कि इंसान के अंदर एक ऐसी चीज़ पैदा हो जाती है जो उसको शक की कैफियत से निकाल देती है, एक तज़ब्ज़ुब की कैफियत होती है उससे भी निकाल देती है। जैसे कि हम देखें कि अगर हम पानी हमारे सामने है और खाना भी मौजूद है तो हम कभी ये नहीं सोचते कि अभी पी लूँ या नहीं पीऊँ, या थोड़ा पी लेते हैं या थोड़ा खा लेते हैं। हम एकदम से कॉन्फिडेंट होते हैं कि हमने एक सहरी के वक्त खाना खा लिया, पानी पी लिया, इसके बाद पूरे दिन में अगर हमारे पास चांसेस आए या कोई हमें कहे कि भाई आप खा लो थोड़ा सा या पी लो तो फौरन से हम फर्म होते हैं, अपनी बात में कॉन्फिडेंट होते हैं कि नहीं, हम नहीं खा सकते, हम नहीं पी सकते। बिल्कुल वही वाली कैफियत अल्लाह ताला हमें रोज़े के ज़रिए से सिखाना चाहते हैं, जो कि मुस्लिम हम कहते हैं ना, मुस्लिम का मतलब भी क्या होता है, फर्माबरदार, सरेंडर होना, यानी अल्लाह के हर सिखाना चाह रहे हैं। तो अब यहाँ पर जब एंड में खड़े हैं तो हम ये सोचे कि हमारे अंदर ये कैफियत पैदा हुई या नहीं, या सिर्फ हम ज़ाहिरियत में ही उलझे रहें। तो अगर अभी तक नहीं हुई तो इंशाल्लाह हमारे पास मौका है कि हम शऊरी तौर पर थोड़ा खड़े होकर सोचें। और दूसरी बात जो रमज़ान के हवाले से है वो हमेशा हम पढ़ते हैं, वो क्या है कि अल्लाह ताला ने रमज़ान में कुरान को नाजिल किया, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। और रमज़ान में कुरान अल्लाह ने क्यों नाजिल किया, रमज़ान के महीने को ही अल्लाह ताला ने क्यों जो है चूज़ किया कुरान के लिए,
تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تو روزے کے ذریعے سے ہماری پریکٹس کروائی جاتی ہے، تربیت نفس ہو رہی ہے کہ ہمارے اندر ایک کنٹرول پیدا ہو رہا ہے۔ دوسرا، قرآن کے اندر جو احکامات ہے اس کو عملی طور پر اپنے اوپر نافذ کرنے کے لیے اور پھر اس کو آگے پہنچانے کے لیے جس نفس کے کنٹرول کی ضرورت ہے وہ سب جو ہے وہ روزے کے ذریعے سے پیدا ہوگی۔ تو اس میں ہمیں اب یہ بھی سوچنا ہے کہ رمضان جو ہے یہ قرآن کا مہینہ ہے، تو قرآن کیوں آیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ قرآن اس لیے آیا ہے تاکہ جو ہے وہ تمہاری زندگیوں کے اندر سے اندھیرے دور کرے اور آپ سب کو روشنی کی طرف لے آئے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب اس قرآن کو نازل کرتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم دیتے ہیں کہ اب آپ نے کیا کرنا ہے، وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا کرنا ہے۔ اس قرآن کے ذریعے سے آپ نے بہت بڑی کوشش کرنی ہے، بہت بڑا مجاہدہ کرنا ہے۔ جہاد کا لفظی مطلب ہی کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کے لیے، کسی کام کے لیے بہت زیادہ ایفرٹ کرنا اور مشقت کرنا۔ تو یہ قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے دیا ہے کہ اب اس کام کو نبی کے بعد اس کی امت نے کرنا ہے۔ رسول کو اس لیے بھیجا کہ وہ اس پر عمل کر کر دکھائے گا، ایک نظام نافذ کر کر دکھائے گا۔ اس کے بعد قرآن باقی رہے گا اور رسول چلا جائے گا، اور پھر امت کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ وہ اس نظام کو آگے بڑھائے۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے مسلسل جد و جہد کرنی ہوگی، اور ہم نے دیکھا کہ نبی نے یہ سارے کام کر کر بتائے۔ تھوڑا سا اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر بھی غور کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو پہنچانے کے لیے کتنی زیادہ ایفرٹ کری، کتنی زیادہ کوششیں کری، اور صرف آپ نے نہیں، آپ کے صحابہ نے بھی آپ کے ساتھ اتنی محنتیں کری، اور انہی کی وجہ سے آج ہم تک یہ دین پہنچا۔ اور اگر ہم کبھی سوچیں کہ ہمارے نبی نے اور صحابہ نے اگر یہ محنت نہ کری ہوتی تو سوچے ہم تک دین کیسے پہنچتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی جنگیں لڑی وہ سب جنگیں دفاعی تھیں۔ آپ نے اس دین کو بچانے کے لیے اتنی جنگیں لڑی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو اس وقت جو ہے وہ مکہ والوں کو اب سکون ہو گیا کہ اب ظاہر ہے کہ اب وہ نبی تو وہاں سے نکل گیا، لیکن اس کے بعد بھی اب دیکھو کہ انہوں نے چین نہیں لیا، کیونکہ ان کو اصل مسئلہ نبی سے نہیں تھا، ان کو اصل مسئلہ اس دعوت سے تھا جو یہ نبی لے کر اٹھا تھا، اور جو وہ دعوت اگر اس دنیا میں نافذ ہو جاتی تو ان کو بڑا مسئلہ ہو جاتا، اور وہی جو ہے وہ دعوت ختم کرنے کے لیے انہوں نے، ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جب چلے گئے تو پھر وہ ایک ہی سال کے اندر جنگ بدر ہوئی۔ تو ہم سب یہ جو ہے ہم سب کو یہ پتہ ہے کہ اصل مسئلہ ان کو اس قرآن سے یا جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں تھا، ان کو اصل مسئلہ اس نظام سے تھا جو قرآن متعارف کرا رہا تھا۔ تو یہی چیز ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے اتنی محنت کری، مدینہ میں آ کر بھی آپ نے اتنی جنگیں لڑی اور کبھی آپ پیچھے نہیں ہٹے، اور آپ کے بعد آپ کے صحابہ نے بھی اس دین کے لیے اتنی کوششیں کری۔ ایسا نہیں ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد انہوں نے اس کام کو چھوڑ دیا یا صرف بیٹھ کر مدینہ میں جو ہے وہ نعتیں پڑھتے رہے یا قرآن کا ختم کرتے رہے، بلکہ وہ اٹھے اور دنیا کے کونے کونوں میں وہ پھیل گئے اور انہوں نے اس دین کو پہنچایا۔ تو اب یہ کام جو ہے اس امت کا ہے، کیونکہ نبی چلا جاتا ہے لیکن اس کا کام، اس کی ذمہ داری باقی رہتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ آپ کو اس قرآن کے ذریعے سے بہت بڑا جہاد کرنا ہے، یعنی اس قرآن کی تعلیمات کو سامنے رکھ کر کرنا ہے۔ اور پھر ہم یہی چیز پڑھتے ہیں، سورہ حج میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، یعنی اللہ کے دین کے لیے کوشش کرنا ہے، اور اس دین کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو منتخب کیا ہے۔ یہ سب ہم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، تو ہم سب کو یہ سوچنا ہے کہ اگر ہم نے محنت نہیں کی تو سوچے کہ ہماری نسلوں کا کیا ہوگا، کون ان کو دین پہنچائے گا۔ اگر ہم سب آرام پسند ہو گئے تو یہ میسج ہے اس رمضان کا کہ رمضان میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو رمضان میں کیوں نازل کیا، کیا اس کا مقصد تھا،
اور اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس امت کو کیوں اس کام کے لیے چنا ہے، اور اگر ہم سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، جس کے ہم بڑے دعوے کرتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی سنتوں پر بڑے لڑتے رہتے ہیں اور ایک دوسروں پر بڑے کفر کے فتوے دائر کرتے ہیں، تو سوچیں کہ کون سی بڑی سنت ہے جو میرا نبی چھوڑ کر گیا۔ اور واقعی کبھی ہم دیکھتے ہیں مدینہ میں تو دل کڑتا ہے کہ ہمارا نبی کیا محنت کر کر گیا اور اس کے صحابہ نے کیا محنت کری، کہ آپ دیکھیں کہ اللہ نے ان کو کیا درجہ دیا، کہ جہاں نبی کی کا روزہ ہے ان کے ساتھ ان کے رفقا بھی ہیں، حضرت ابوبکر بھی وہیں لیٹے ہوئے ہیں، حضرت عمر بھی وہیں ہیں، تو یہ کیا اللہ نے ان کو مقام دیا، کس وجہ سے دیا، ان کی محنتوں کا مقام دیا۔ انہوں نے جو ان کے جانے کے بعد بھی کوششیں کری، تو ہم سب بھی امتی ہیں ہمارے نبی کے۔ اگر ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا مقام و مرتبہ قیامت کے دن ہمارے نبی کے ساتھ ہو، تو ہم سب کو یہ کوشش کرنی ہے، اپنا اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ آج کا ہمارا سب سے بڑا جہاد یہ علمی جہاد ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس زمانے میں دین کو نافذ کرنے کے لیے جنگ کا میدان تھا، وہ جہاد تھا جس کے ذریعے سے ثابت کرنا تھا، اس زمانے میں وہی قوم جو ہے نا ثابت ہوتی تھی عملی طور پر، جو میدان جنگ کے ذریعے سے جیتتی تھی۔ تو اس وقت ان کے لیے یہ بڑا جہاد تھا، انہوں نے یہ بھی جہاد کیا، ساتھ ساتھ دین کا بھی جہاد کیا، تبلیغ کا بھی جہاد کیا۔ اور ہمارے لیے آج جو جہاد ہے وہ کیا ہے؟ آج ہمارے لیے علمی جہاد ہے، کہ ہم نے اس قرآن کو سیکھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے اور اپنی نسلوں تک پہنچانا ہے، ورنہ ہماری نسلوں تک قرآن کیسے پہنچے گا اگر ہم سب آرام پسند ہو گئے اور کسی نے بھی یہ ذمہ داری کو قبول نہیں کی۔ اللہ تعالی ہم سب سے یہ ذمہ داری پوری کروا لے خوشیوں کے ساتھ، اور جب اپنے نبی سے ملیں تو اس حال میں ملیں کہ ہم نے ان کی جو ذمہ داری وہ ہمارے سپرد کر کر گئے تھے، ہم نے اس میں اپنا حصہ ڈالا ہو۔ ہم صرف اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش تو کریں، اور پھر اللہ تعالیٰ ہم سب سے قبول فرما لے، اور اس رمضان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو چن لے، ہدایت دے دے، اور جو کمی کوتاہی ہوئی ہے اس کو معاف کر دیں۔ اور مزید ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خوشیوں کے ساتھ ہمیں اور اس کے بعد بھی رمضان دیکھنا نصیب فرمائے، اور بار بار دیکھنا نصیب فرمائے، اس حال میں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوں اور جنتیں ہماری منتظر ہوں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔